بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج قسط تیسری ہے، وی لاگ نمبر ہے 281 281 اور صفحہ نمبر ہے 241 اور مدینے میں داخلہ اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، مین ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعات پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کی عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا۔ اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ مدینہ میں داخلہ اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے جلتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک کافر ہی ہیں جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ مدینے میں داخلہ اس کا کچھ بقیہ حصہ۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کسی آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے، حضور فرماتے ہیں ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے کیلولا کی جگہ تیار کرو۔ کہلولہ کی جگہ ہمارے لیے تیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی اکرم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئیں، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے تھے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نحلہ۔ ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے الا لیت شہری حل بیتین لیلتا بواد و حولی ازخر و جلیل وحل اردنا یوم میہو مجنتا وحل یبدون لی شامت و طفیل۔ کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں اور میرے گرد ازخر اور جلیل گھاس ہوگی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل یعنی پہاڑ دکھلائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا
اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس سے سہ اور مد غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفا پہنچا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے، یہاں تک کہ حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین یہ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ مدنی زندگی ہے، نیکسٹ ویلاگ ہمارا، یعنی کہ یہ جو ویلاگ ہے جو 281 کی تیسری قسط تھی، 282 کی چوتھی قسط، 282 کی چوتھی قسط انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا مدنی زندگی۔ ناظرین تیسری قسط ہماری مکمل ہوئی ہے۔ معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، اور لامقام اپنا جلوہ دکھا دیا ہے۔ حیران ہے ابھی تک گردوں سفر وہ منزل، قوسین کی حدوں سے زیادہ قریب جلوہ، وہ نور رب سے مل کر مکے میں آ گیا ہے، ملک دنا کے مالک نے تم ہی کو چن لیا ہے۔ پرواز جن کی اعلیٰ سدرا پہ رک گئے ہیں، تم پوچھتے ہو دل بھر کیسے گیا ہے اوپر۔